بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی انتہائی حسین تھی۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اسرائیلی شخص بہت پریشان تھا۔ ایک مدت تک وہ اپنی اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کی قبر پر رو رہا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ تو اسرائیلی نے کہا، جی ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی پلٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک خوبصورت عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ وہی اسرائیلی اپنی خوبصورت بیوی کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے واپس جانے لگا تو اس پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ شوہر نے اپنی خوبصورت بیوی کے ذہنوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادہ وہاں سے گزرتا ہے جو اپنے زمانے کا حسین شہزادہ تھا، جس کو اسرائیلی شخص کی بیوی بہت زیادہ پسند آئی۔ اسرائیلی کی خوبصورت بیوی بھی اپنے دل پر قابو نہ رکھ پائی اور اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا۔ خوبصورت بیوی شہزادے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر خوبصورت اسرائیلی بیوی کے اوپر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر شہزادے نے اپنے گھوڑے پر اس کی بیوی کو بٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ چنانچہ وہ شخص جس کی بیوی شہزادے کے ساتھ چلے گئی تھی، جب بیدار ہوا اپنی بیوی کو نہ پایا تو انتہائی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی واپس لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً محل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف لائے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا یہ وہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے قبر سے میرے لیے خدا کے حکم پر زندہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مرا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ میدانوں کی طرف وہ نکل گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ سامعین قدر، نبی اور رسول کے اقرار انکار کا نتیجہ اس حقائق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی ملتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ پاک اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔